قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی قوتوں سے آپ کو بتائیں کہ یہ چیلنجز درپیش ہیں۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز، قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والی قوتوں سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ہائیبرڈ جنگ لڑیں گے، انتشار پھیلانے والوں سے بھی نمٹیں گے۔ فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کا وطن دشمنوں کو واضح پیغام۔ سپہ سالار نے گجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا، جنگی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ جدید جنگ میں ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی، چابک دستی اور فوری فیصلہ سازی کو ناگزیر قرار دے دیا۔ قومی استحکام کو نقصان پہنچانے والے عناصر نہیں بچیں گے۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پرعزم، ٹیکنالوجی سے ہم آہنگی، چابک دستی اور فوری فیصلہ سازی ناگزیر قرار۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کر دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گوجرانوالہ اور سیالکوٹ گیریزن کا دورہ کیا۔ انہیں فارمیشن کی آپریشنل تیاری اور جنگی استعداد بڑھانے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ سپہ سالار نے مشن پر مبنی تربیت کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، جنگ میں تیزی، درستگی، حالات کا بروقت ادراک اور فوری فیصلہ سازی بنیادی تقاضے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے واضح کیا کہ پاک فوج اندرونی اور بیرونی تمام چیلنجز، ہائیبرڈ جنگ اور انتہا پسند نظریات سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آرمی چیف نے فیلڈ ٹریننگ ایکسرسائز اور جدید سیمولیٹر ٹریننگ سہولت کا مشاہدہ بھی کیا۔ اعلیٰ پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مجموعی تیاری کی تعریف کرتے ہوئے افسران اور جوانوں کے بلند حوصلے اور قومی سلامتی کے عزم کو سراہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وردی والے ہوں یا پشاوری چپل والے، سب کا محاسبہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، کہا سازشی آج بھی بانی کو اقتدار میں لانے کے لیے کوشاں ہیں، فیض کے پھیلائے جراثیم کا خاتمہ ضروری ہے۔ عمران خان کو بسر اقتدار لانا، اس پروجیکٹ پہ عمل درآمد جو ہے وہ جنرل سیف فیض کی سربراہی میں اور ان کی سپرویژن میں شروع۔ جنرل فیض جو ہے یہ ملک کے ساتھ ایک نہایت ہی بھیانک کھیل جو ہے وہ کھیلتے رہے۔ ادارے کے اندر سے جو لوگ جنہوں نے اس ساری ٹریجڈی پلان کرنے میں مدد کی، وہ ادارے کے اندر بھی لوگ تھے۔ آج بھی جو سازشی عناصر جو ہے عمران خان کو پراپ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دشمنوں کا احتساب کیا جائے گا، چاہے انہوں نے وردی پہنی ہو فیض کی طرح یا واسکٹ اور چپلی پہنی ہو۔ ابھی ان کے اوپر اور چارجز بھی، 9 مئی کا بھی مقدمہ چل رہا ہے، سب سے مقدمے چلیں گے ان کے اوپر جو ہے۔ اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بانی پی ٹی آئی پر چارج شیٹ عائد کر دی۔ کہا بانی نے جھوٹے انصاف اور تبدیلی کا نعرہ لگایا، ذاتی مقاصد کے لیے ملکی اداروں پر حملہ کیا، نوجوانوں کے ذہن میں نواز شریف سے متعلق زہر بھرا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا تھا، کسی کو ملک کا امن و استحکام بگاڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نے آج تک IMF کو لیٹر نہیں لکھا تھا کہ پاکستان کی امداد اس بنیاد پہ نہ کی جائے کہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں، اس لیے پاکستان کی امداد نہ کی جائے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی باہر جائے تو اس کے پیچھے لوگ لگا دیے جائیں کہ نعرے لگاؤ، گالم گلوچ کرو۔ اس ملک کے اندر اپنی ذاتی اناف کی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر جو حملے کیے گئے ہیں، ایک جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو تباہی اور بربادی برپا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی۔ آج آپ کے عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے۔ پاکستان کا نمبر 1 سیکیورٹی امپیریٹو اس وقت یہ ہے کہ ہم بالکل پاکستان میں انتشار اور خلفشار افورڈ نہیں کر سکتے۔ پوری قوم کو مل کر کام کرنا ہے، کسی کو ہم نے ملک کے امن استحکام سے کھیلنے کی اجازت نہیں دینی۔ اب سیاسی لانگ مارچ نہیں، اب اقتصادی لانگ مارچ پاکستان کی ضرورت ہے۔ امریکہ میں 2000 افغان شہریوں کے دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا انکشاف۔ ڈائریکٹر US نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کا کہنا ہے کہ آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت مجموعی طور پر 18,000 افغان شہری امریکہ میں داخل ہوئے۔ اس دوران مناسب اور جامع اسکریننگ نہیں کی گئی۔ ان میں سے 2000 افغانیوں کے دہشت گرد تنظیموں سے براہ راست یا ممکنہ روابط ہیں۔ یہ امریکی قومی سلامتی کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ نیٹ ورک سیکیورٹی ایجنسیز اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں۔ اور بھارت نے پاکستان کو میدان جنگ میں آزمایا، قوم نے اتحاد، عزم اور اعتماد کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ نے پیشہ ورانہ مہارت، باہمی ہم آہنگی اور طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پاکستان خود مختاری کے دفاع اور اپنے وقار کے تحفظ کے ساتھ سرخرو ہو کر ابھرا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں نیشنل گیمز کی تقریب سے خطاب، کہا یہ صرف عسکری کامیابی نہیں بلکہ قومی فتح ہے۔
In May, Pakistan was tested on the battlefield. The nation responded with unity, resolve, and confidence. Under the leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff and Chief of Defense Forces, Hilal-e-Imtiyaz Military, Nishan-e-Imtiyaz Military, the Pakistani Army, the Pakistan Air Force, and the Pakistan Navy demonstrated professionalism, coordination, and strength. Pakistan emerged victorious with its sovereignty defended and its honor upheld. This victory was not only a military victory, it was a national one. It reflected the unity of our people, the discipline of our forces, and the unbreakable bond between the nation and those who stand guard over it. آگے بڑھتے ہیں. پاکستان معاشی بحران سے نکل چکا. وزیر اعظم نے پائیدار ترقی کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کو ناگزیر قرار دے دیا. تقریب سے خطاب میں کہا کہ جب حکومت سنبھالی تو معیشت نازک صورتحال سے دوچار تھی. بہترین حکمت عملی کے ساتھ چیلنجز کا مقابلہ کیا. Took over the reins of this government back in March 2024. Our economy was in a very difficult situation. Alhamdulillah, Pakistan is economically out of woods. Our mega indicators are wonderful. IMF approving Pakistan's $1.2 billion tranche. We are now discussing how to now move forward and grow our economy, how to have foreign investment in very, very attractive areas of mutual benefits. گیس کے شعبے میں بڑھتے ہوئے گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے حکومت نے بڑی تیاری کر لی ہے. 3180 ارب روپے کے گردشی قرض میں سے 1700 ارب روپے ایڈجسٹ کرنے کا پلان تیار کر لیا گیا ہے. پیٹرولیم ٹاسک فورس نے پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیولپمنٹ لیوی مزید 5 روپے بڑھانے کی تجویز دے دی ہے. گیس کمپنی سے حاصل ہونے والے ڈیویڈنڈ کو واپس لے کر گردشی قرض کی ادائیگی میں استعمال کیا جائے گا. جامع پلان کی منظوری وزیر اعظم آفس اور وزارت خزانہ دے گی. کولکتہ میں میسی کا استقبال بدنظمی اور تشدد کی نظر. مودی سرکار میزبانی کے امتحان میں بھی ناکام. عالمی فٹ بالرز کے استقبال کے دعوے مگر بدترین انتظامات. ناقص سیکیورٹی اور ہجوم پر کنٹرول میں ناکامی نے مودی سرکار کو دنیا میں شرمندہ کر دیا. بد انتظامی اور ہلڑ بازی نے بھارتیوں کی مہمان نوازی کا پول کھول دیا. کولکتہ میں لائنل میسی کا ویلکم بد نظمی اور ہنگامے کا خوش آمدید کے نام پر توڑ پھوڑ کا طوفان. بوتلیں پھینکی، کرسیاں توڑی، سالٹ لیک اسٹیڈیم کا حلیہ بگاڑ دیا. انتظامیہ بے بس، سیکیورٹی غائب. انتہا پسند بھارتیوں نے ڈنڈے مار کر تمبو بھی گرا دیے. فٹ بال اسٹیڈیم میدان جنگ بن گیا. بھارتی میڈیا کے مطابق میسی سے 20 منٹ تک اسٹیڈیم میں رکے. میسی کے جلد جانے اور شاہ رخ خان کے نہ آنے پر بھی مدہ برہم. 500 آدمی گھیر کے رکھا میسی کو، سب نیتا بھی نیتا لوگ. ہم لوگ کو کیوں بلایا؟ یہ دیکھیے ٹکٹ 10 آدمی لوگ کیا کرنے آئیں گے ہم لوگ؟ پبلک مطلب بیوقوف ہے بنگال میں. نائک کک آؤٹ کروایا، نائک پینلٹی لیا، کچھ نہیں کیا. شاہ رخ خان کو بھی لانا کا بولا تھا، کچھ نہیں لایا. میسی کے 70 فٹ بلند مجسمے کی رونمائی اسٹیڈیم کے بجائے آن لائن ہوئی. اسٹار فٹ بالر نے چھوٹی سی تقریب میں بٹن دبا کر مجسمے کی رونمائی کی. میسی کے ہمراہ روڈریگو ڈی پال اور لوئس سوارز بھی ہیں. پاک بھارت کشیدگی کا اثر. آئی پی ایل کی چمک مان پڑ گئی. انڈین پریمیئر لیگ خسارے میں. لیگ کی برانڈ ویلیو 20% کریش کر گئی. ویلیو 12 ارب ڈالر سے کم ہو کر 9.6 ارب ڈالرز پر آ گئی. دی اکانومک ٹائمز نے خطے میں کشیدگی، اسپانسرشپ خدشات اور پلیئرز آکشن میں غیر یقینی صورتحال کو برانڈ ویلیو میں کمی کی بڑی وجہ قرار دیا. شہر قائد کا رخ کریں گے. کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز اختتام پذیر. پاک فوج پہلے، وابڈا دوسرے اور نیوی تیسرے نمبر پر رہی. فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بطور مہمان خصوصی انعامات تقسیم کیے. بلاول بھٹو نے سپہ سالار کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ پیش کیا. اقرا وان رپورٹ کریں گی. نیشنل گیمز کی اختتامی تقریب کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں سجی. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے بطور مہمان خصوصی تقریب میں شرکت کی. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں مہمان خصوصی کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ دیا جا رہا ہے. فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے نیشنل گیمز کے باضابطہ اختتام کا اعلان کیا. I declared 35th National Games 2025 closed.
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। नेशनल गेम्स में पाक आर्मी की टीम ने 348 मेडल्स हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। वापडा दूसरे और पाक नेवी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। तकरीब के अख्ताम पर नेशनल गेम्स का झंडा पंजाब ओलंपिक्स एसोसिएशन के हवाले किया गया। 36वीं नेशनल गेम्स की मेजबानी पंजाब करेगा। इकरा अवान, सामा, कराची। सुल्तान ऑफ स्टंट सुल्तान गोल्डन का तारीखी कारनामा। कोयटा में 2 आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाले। रिवर्स ड्राइविंग और रिवर्स रैंप जंप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। वजीर आला बलूचिस्तान का 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वजीर आजम ने भी दी खुलकर शाबाश। खतरों का खिलाड़ी सुल्तान मोहम्मद खान उर्फ सुल्तान गोल्डन जिला पशीन से ताल्लुक रखने वाले स्टंटमैन ने तारीख रकम कर दी। सुल्तान गोल्डन ने 2 आलमी रिकॉर्ड पाश कर डाले। तेज तरीन रिवर्स ड्राइविंग में हैरान कुन कारनामा। 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। 2022 में कायम अमरीकी स्टंटमैन का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुल्तान गोल्डन ने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड रिवर्स रैंप जंप में बनाया। कौमी हीरो ने 121.72 फुट फासले का जंप किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 89 फीट 3.25 इंच तवील था। कोयटा में होने वाली पुरवकार तकरीब में वजीर आला बलूचिस्तान ने सुल्तान गोल्डन को शाबाश दी। सरफराज बुगटी ने 2 नए आलमी रिकॉर्ड पर 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया। वजीर आजम ने स्टंटमैन को खिराज तहसीन